اگر آپ کے پاس پہلے سے یہ معلومات نہیں تو آپ ان کو کاغذ کے اوپر لکھوا لیجئے اور ان کو یاد کر کے خود بھی کہنے کی عادت ڈالیے، اپنے بچوں کو بھی مجبور کیجئے اس کو کہنے پر۔ مثلا ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ آپ گاڑی میں بیٹھنا چاہتی ہیں، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیں۔ باہر نکلنا چاہتی ہیں، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیں۔ کوئی چیز اٹھانی ہے، رکھنی ہے، بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ پڑھنے کی عادت کو اپنائیں۔ اسم کا ایک معنی تو نام ہے نا عربی میں، اور عربی لغت میں اسم کا ایک معنی برکت بھی ہے۔ تو بسم اللہ کا مطلب ایک تو بنتا ہے اللہ کے نام سے، اور ایک مطلب بنتا ہے اللہ کی برکت سے۔ لہذا حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے اس کام میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنے کی عادت اتنی ہو کہ ہر وقت ہر کام میں آپ بسم اللہ شروع میں پڑھیں، ہر اچھے کام میں۔ اسی طرح جب کام ختم ہو جائے تو اس کام پر الحمدللہ پڑھیں۔ آپ مثلا گئی ہیں بیان سننے کے لیے، اب جب بیان سن کے آپ اپنے گھر جائیں تو گاڑی سے نکلتے ہوئے کہیں الحمدللہ، اللہ نے مجھے گویا اس نیک کام کی توفیق عطا فرمائی۔ تو کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور کام کے آخر پر الحمدللہ پڑھنا۔ اسی طرح آپ کی زبان سے کوئی الٹی سیدھی بات نکل جائے یا آپ کے سامنے کوئی دوسری عورت ایسی لغو سی بات کر دے تو استغفر اللہ پڑھنا، فوراً استغفر اللہ پڑھیں۔ استغفر اللہ پڑھنے سے اس بات کی ظلمت سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتی ہیں تو اس کام سے پہلے انشاءاللہ پڑھنا۔ یہ تو قرآن مجید میں بھی حکم دیا گیا، اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، تو ہم بھی ہر کام پر انشاءاللہ پڑھیں۔ ایک آدمی کوئی چیز خریدنے جا رہا تھا تو کسی نے پوچھا میاں کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ گھوڑا خریدنے۔ اس نے کہا کہو بھائی انشاءاللہ میں گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، پیسے جیب میں، گھوڑا مارکیٹ میں، ابھی جاؤں گا اور لے کے آؤں گا۔ اس نے کہا بھائی انشاءاللہ کہہ دو زیادہ بہتر ہے۔ خیر یہ اکھڑ سا تھا، اس نے سمجھا نہیں۔ اللہ کی شان جب وہاں مارکیٹ میں پہنچا تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا کہ کسی جیب کترے نے جیب کاٹ لی تھی۔ اب پیسے نہیں تھے، بڑا پریشان ہوا۔ اب اسے بات سمجھ میں آئی کہ میں انشاءاللہ کہہ لیتا تو اللہ تعالیٰ کی مدد میرے شامل حال ہو جاتی۔ اب اس نے جو سبق سیکھا تو واپس آیا تو اچانک اسی بندے سے پھر ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا بھائی بتاؤ گھوڑا خرید کے آئے؟ کہنے لگا بس انشاءاللہ میں اسی نیت سے گیا تھا اور انشاءاللہ میں نے گھوڑا خریدنا تھا اور انشاءاللہ میری جیب کسی نے کاٹ لی اور انشاءاللہ اس دفعہ تو نہیں خرید سکا، انشاءاللہ آئندہ میں خریدوں گا۔ اب ایسی سمجھ آئی کہ اب ایک ایک لفظ پر وہ ایک ایک فکرے پر انشاءاللہ کہہ رہا ہے۔ تو ہم اس کو کہنے کی عادت اپنائیں۔ آج کل حالت یہ بن گئی کہ ہم نے جو کام نہ کرنا ہو، نہ دل میں نیت ہو کہ نہیں کرنا، کہتے ہیں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یہ بے ادبی ہے۔ جب انشاءاللہ کہیں تو دل میں پکی نیت ہو کہ ہاں یہ کام کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ناپسندیدہ بات دیکھیں تو لا حول ولا قوہ پڑھ لیں۔ لا حول ولا قوہ پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ وہ ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا یار میں تمہیں ملنے کے لیے آیا تھا
اور تم نماز پڑھ رہے تھے تو میں چلا گیا. اس نے کہا یار میں نماز ہی پڑھ رہا تھا، لا حول تو نہیں پڑھ رہا تھا جو تم واپس چلے گئے. تو لا حول پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. کوئی بھی ناپسندیدہ بات پیش آئے تو آپ لا حول ولا قوہ پڑھ لیں. اگر پورا پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو اچھا ہے، ورنہ کم از کم لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا ضرور پڑھ لیا کریں. اسی طرح آپ کے ذہن میں کوئی گندا خیال آ جائے لا حول پڑھ لیا کریں. یا آپ کوئی بات دیکھنا پسند نہیں کرتی مگر وہ منظر دیکھنا پڑ جائے لا حول. مثلا دو آدمی آپس میں الجھ رہے ہیں، آپ لا حول ولا قوہ پڑھ لیں. تو ناپسندیدہ بات کوئی دیکھیں کوئی ہو جائے تو ایسے کاموں پر لا حول ولا قوہ پڑھنا چاہیے. اسی طرح کوئی پریشانی پیش آئے تو پریشانی کی بات پر انا للہ پڑھ لینا یہ بڑے اجر کا باعث ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ بھی پریشانی پر انا للہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کا کوئی اچھا بدل اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے. سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے کمرے میں چراغ جل رہا تھا، ہوا کا جھونکا آیا تو وہ بجھ گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں بڑی حیران ہوئی، اے اللہ کے نبی یہ تو پڑھتے ہیں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ مومن کو جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی ہے وہ انا للہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت پر اس کو اجر دیتے ہیں. کسی کا فوت ہو جانا یہ گویا زندگی کا چراغ بجھ گیا، اس پر بھی انا للہ پڑھنی چاہیے. اور اگر ویسے چراغ بجھ جائے جو اس پر بھی انا للہ پڑھے اللہ اس کو بھی اجر فرما دیتے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی پریشانی کوئی بھی مصیبت آئے تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون کریں. اسی طرح کوئی اچھی بات دیکھیں، رحمت کا ظہور ہو، اللہ تعالیٰ کامیابی دے، کوئی اچھی خبر سنیں، کوئی اچھی بات دیکھیں، کوئی چیز دیکھ کے دل خوش ہو جائے تو سبحان اللہ پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ کسی کام میں کامیابی عطا فرمائیں تو اللہ اکبر پڑھا کریں. جب بھی آپ کی کوئی مراد پوری ہو جائے فوراً اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ نے کوئی مقصد پورا کر دیا، کوئی تمنا پوری کر دی، کوئی کام آپ چاہتی تھیں کہ ایسے ہو جائے وہ اللہ نے کر دیا، تو ہر کامیابی کے اوپر اللہ اکبر پڑھیں. اسی طرح اگر کوئی آپ کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرے تو عام طور پر یا تو شکرن کا لفظ کہہ دیتے ہیں، اور اگر شکرن کا لفظ نہ کہیں تو جزاک اللہ کہہ دیا کریں. عورت ہو تو جزاک اللہ کہیں، کوئی محرم مرد ہو تو جزاک اللہ کہیں. اور اگر شکرن کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے، تو جزاک اللہ خیر یا جزاک اللہ خیر یہ الفاظ کہنے چاہیے. اگر اسی طرح کوئی بچہ مثلا گر جاتا ہے تو حسبک اللہ یا حسبی اللہ یہ لفظ بھی زبان کے اوپر بہت آسان ہونا چاہیے. اور اسی طرح چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کا ورد خوب کرتی رہے. لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت آپ کی زبان پر لا الہ الا اللہ رہے. کیونکہ جو بندہ اپنی زندگی میں جتنا زیادہ اس کلمے کو پڑھے گا اتنا ہی زیادہ موت کے وقت یہ کلمہ پڑھنا آسان ہو جائے گا. تو آپ اس نیت سے پڑھا کریں کہ میں اس کو آج کتنی مرتبہ روزانہ پڑھوں گی تاکہ یہ سبق ایسا پکا ہو کہ موت کے وقت بے دھیانی میں بھی یہ کلمہ زبان سے نکلے. جیسے کچھ لوگوں کو گالیوں کی عادت ہوتی ہے، بے دھیانی میں گالی نکل جاتی ہے. یا جیسے ہمیں اب نماز پڑھنے کی عادت ہے تو ہم دنیا کے خیال بھی سوچ رہے ہیں تو نماز کے الفاظ زبان سے ادا ہوتے ہی جا رہے ہیں. اسی طرح جب کثرت سے آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں گی یقینی بات ہے کہ آپ کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا.
نبی علیہ السلام نے فرمایا کما تعیشون تموتون، تم جس حال سے زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی. تو چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت کلمہ پڑھیں. اب مثلاً آپ نے بیان سے اٹھ کر بچوں کو لینے اسکول جانا ہے، اب راستے میں آپ اس کلمے کو میرا خیال ہے 100 دفعہ بھی پڑھ سکتی ہیں. گاڑی میں بیٹھے ہوئے خود ڈرائیو کر رہی ہیں یا کوئی اور ڈرائیو کر رہا ہے تو زبان تو کچھ نہیں نہ کر رہی، تو زبان سے آپ کلمہ پڑھتی ہوئی جا سکتی ہیں. اگر آپ اس طرح سوچیں گی تو کتنا آپ کا وقت ایسا ہے کہ جس میں آپ فارغ رہتی ہیں اور کوئی کام نہیں کرتی، تو اس میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں. انشاءاللہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے.